صرف یہ 3 شبدوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ذرا رک کر یہ سمجھ لو، کیونکہ آج میں جو باتیں کہنے والا ہوں وہ شاید آپ نے کبھی بھی اس طرح سے نہ سنی ہو۔ ہم سب زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اپنی زندگی سے شکایت کرتے کرتے پوری زندگی ہی برباد کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میری قسمت خراب ہے، کوئی کہتا ہے کہ لوگ ساتھ نہیں دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ حالات خراب ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی نہ قسمت خراب کرتی ہے، نہ لوگ، نہ حالات، لیکن 3 لفظ ایسے ہیں جو زندگی کو برباد بھی کر سکتے ہیں، اور یہی 3 لفظ آپ کی زندگی کو سدھار بھی سکتے ہیں۔ صرف یہ 3 لفظ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے آج ان تینوں کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا تو یقین مانو آپ کی زندگی بہت تیزی سے بدلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ کوئی موٹیویشنل سلوگن نہیں، یہ حقیقت ہے، اور لوگ ان شبدوں کو جانتے ہیں مگر صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا۔ پہلا لفظ ہے پین، درد، وہ درد جس سے ہم روز بھاگتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے ایگو، غرور، گھمنڈ، وہ انا جو آپ کو اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی ہے، سیکھنے نہیں دیتی ہے، جھکنے نہیں دیتی ہے۔ تیسرا لفظ ہے رسپانسبلٹی، ذمہ داری، وہ ذمہ داری جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ درد سے بھاگتے ہیں، انا کو اپنے اندر پال لیتے ہیں اور ذمہ داری کو دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میری زندگی بدل نہیں رہی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بڑے بڑے خواب نہیں دکھاؤں گا اور نہ ہی لمبی لمبی باتیں کروں گا۔ آج ہم صرف پین، ایگو اور رسپانسبلٹی کی حقیقت کو سمجھیں گے، کیونکہ اگر آپ نے درد کو سمجھ لیا، انا کو توڑ دیا اور ذمہ داری اٹھا لی، اس کے بعد آپ کی زندگی کو برباد کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، شاید کہ یہ باتیں آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں پین، درد، یعنی مشکل، مصیبت، وہ حادثہ جو ہمیں اندر سے توڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ درد سے ہر کوئی ڈرتا ہے، ہر کوئی بھاگتا ہے، لیکن زندگی میں ہر کسی کو درد ہوتا ہے۔ کسی کو پڑھائی کا درد، کسی کو ناکامی کا درد، کسی کو حالات کا درد، اور کسی کو کسی کا کھونے کا درد۔ مسئلہ درد کا نہیں ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم درد سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم جتنا ہی زیادہ درد، مشکل اور مصیبت سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی ہم پھنستے ہی چلے جاتے ہیں۔ جب زندگی میں تھوڑی سی بھی مشکل آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو یار، یہ ہم ابھی نہیں کریں گے، بعد میں کر لیں گے، ابھی موڈ نہیں ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ موبائل اٹھاتے ہیں، ریلز دیکھنے لگتے ہیں، ویڈیو دیکھنے لگتے ہیں، گیم کھیلنے لگتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بس ہم کسی بھی طرح سے مشکل اور مصیبت سے دور رہنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، درد سے دور رہنے سے درد ختم نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جب بھی مشکل آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی آتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو ان مشکلات کا سامنا کرنا ہے، نہ کہ اس سے بھاگنا ہے۔ جو لڑکے تھوڑی سی محنت پر گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی سی ناکامی پر ہار مان لیتے ہیں، وہی بعد میں کہتے ہیں کاش میں اس وقت محنت کر لیتا۔ یاد رکھو، محنت کا درد تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن ناکامی کا جو پچھتاوا ہوتا ہے وہ زندگی بھر رہتا ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں درد ہے، پریشر ہے، پرابلم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط راستے پر ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں، پر وہ راستہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ یہ بات اپنے دل کے اندر بیٹھا لو، یا تو آج درد کو برداشت کر لو، مشکل کا سامنا کر لو، یا پھر زندگی بھر پچھتاتے رہو۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ درد کو برداشت کر لیتے ہیں، مشکل کا سامنا بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی غلطی کو دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ جب وہ اپنی غلطی کو پہچان ہی نہیں پاتے ہیں تو وہ غلطی اس کے اندر ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے، اور وہی غلطی اسے زندگی میں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر کوئی بھی ایسی غلطی چھپی ہوئی نہ رہے جو آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے نہ دے۔ کیسے آپ اپنے غلطی کو پہچان پائیں گے، اور کیوں لوگ اپنی غلطی کو پہچان نہیں پاتے ہیں؟ اپنی غلطیوں کو وہی لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں جن کے اندر ایگو ہوتا ہے۔ تو آئیے اب اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے ایگو، انا، غرور، گھمنڈ۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی چیز کی جو انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے، اور اس کا نام ہے ایگو، انا، غرور، گھمنڈ۔ انسان کو ایگو کہتی ہے کہ میں غلط نہیں ہوں، مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں سب کچھ خود ہی جانتا ہوں۔ اور جن کے اندر غرور، گھمنڈ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں ہمیشہ وہ صحیح ہی ہوتا ہے، اور یہی سوچ آہستہ آہستہ اس کی زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک لڑکا ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، لوگ اسے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ذرا سنبھل کے، ایسا کرنا، ایسا مت کرنا، لیکن وہ لڑکا کہتا ہے آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا، میں خود سب کچھ مینج کر لوں گا، مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔
वो किसी की नहीं मानता है। यही है ईगो, गुरूर, घमंड। वो ना किसी का मशवरा लेता है, ना किसी की मदद कबूल करता है और ना ही अपनी गलतियों को मानता है। फिर क्या होता है, वक्त गुजरता है, गलत फैसले लेता है, बड़ा नुकसान होता है और वो बंदा अकेला ही पड़ जाता है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि लोग गलत थे, बल्कि उसकी अना ने, उसकी ईगो ने उसे अकेला कर दिया, उसे झुकने नहीं दिया। इसीलिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ही बेहतरीन बात कहता है, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। लोगों से मुंह फेर कर बात मत करो और जमीन में अकड़ कर मत चलो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तकब्बुर करने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। बस यही बात काफी है कि अना उसको सीखने नहीं देती है, और जो बंदा सीखता नहीं वो आगे बढ़ता नहीं। जिस दिन से आप ये कहना सीख लेंगे, हाँ मुझसे गलती हुई है, उसी दिन से आपकी बेहतरी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये बात भी समझने की जरूरत है कि आप दर्द को बर्दाश्त भी कर लेते हैं, मुश्किल का सामना भी कर लेते हैं, फिर भी आप जिंदगी में पीछे रह सकते हैं अगर आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ मेरे दोस्त, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। तो आइए अब इसे अच्छी तरह से समझते हैं कि ये क्या है। तीसरा लफ्ज है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, और इसे समझना बहुत जरूरी है। अब जरा इसे गौर से सुनना। जिंदगी में दर्द भी आता है, अना भी आती है, लेकिन असल फर्क यहाँ से शुरू होता है कि कौन जिम्मेदारी लेता है और कौन जिम्मेदारी से भागता है। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं होता है कि आप सब कुछ जानते हैं। जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि आप ये मान लें, अब से जो कुछ भी होगा उसे मुझे ही संभालना है। एक नौजवान है, घर में कोई मसला हो जाता है, पैसे की तंगी हो जाती है, लोग ताने देते हैं, डर, खौफ, मायूसी आ जाती है। ऐसे हालात में वो नौजवान ये नहीं कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये मेरा काम नहीं है, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, इसे कोई और संभाले। नहीं, वो कहता है कि हालात बहुत मुश्किल है लेकिन मैं भागूंगा नहीं। वो काम करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, अपनी गलतियों को सुधारता है और वो जिम्मेदारी से दूर नहीं भागता है। यही चीज वक्त के साथ साथ उसे खुद पर भरोसा होता है, हौसला मिलता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है और वो आगे बढ़ जाता है। क्यों? इसलिए कि दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय उसने खुद जिम्मेदारी उठा ली। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर कहता है, वअलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। जो इंसान हर बात का इल्जाम दूसरों पर डाल देता है उसकी जिंदगी वहीं रुक जाती है, और जो ये कहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है उसकी जिंदगी वहीं से बदलना शुरू हो जाती है। मेरे दोस्त, दर्द आए तो भागो मत, अना गुरूर आपके अंदर आए तो उसे तोड़ दो, और जब वक्त आए तो जिम्मेदारी उठा लो। ये 3 काम आसान नहीं है, लेकिन यही 3 काम आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। मजबूत वो नहीं जिनके पास अच्छी बॉडी है, मजबूत वो होता है जो बुरे हालात में जिम्मेदारी को उठा लेता है। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे हौसला मिलता है। और अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर करें, शायद किसी को इस वीडियो की जरूरत हो। आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए, आमीन। आप भी कमेंट के अंदर आमीन जरूर लिख करके जाएं, और अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट के अंदर जरूर बताएं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखें मैं हूं ज़का उल्लाह और आप देख रहे थे ज़का इन लाइफ टीवी।